السلام علیکم ویئرز آج جو ہے ہم بات کریں گے آٹزم اور سلیپ کے بارے میں. یعنی آٹسٹک بچے جو ہیں ان میں جو سلیپ پرابلمز ہوتے ہیں، سونے کے مسائل ہیں، تو اس کا جو ہے وہ کیا حل ہے. اچھا، آٹزم اب ظاہر ہے کہ اب جن کو نہیں پتہ کہ یہ کیا بیماری ہے یا یہ کیا کنڈیشن ہے، تو اس کو جو ہے اس طرح سے ہم ایکسپلین کریں گے کہ بھئی آٹزم دیکھیں بھئی جو ایک بچوں میں ایک کنڈیشن ہے جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ 2.5 سے 3 سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے، اور آپ اس میں جو ہے بچوں میں جو دیکھتے ہیں وہ ان کے جو گفتگو کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، انٹریکٹ نہیں کر پاتے، ان میں جو ہے تھوڑی مطلب سوشل جو ہوتی ہیں ڈیفیکلٹیز، یعنی کہ جیسے دوست کسی کو بنانا یا گھلنا ملنا لوگوں میں، وہ تھوڑی سی یہ چیز جو ہے کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کی ایزی سی ایک اس کی ایکسپلینیشن ہے. لیکن جو ہے یہ اس میں سارے بچے ایک طرح کے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ایک اسپیکٹرم ہے جس میں جو ہے اب کوئی بچہ جو ہے وہ اسپیکٹرم کے شروع میں ہے اور کوئی اس کے مڈل میں ہے. اچھا، جو شروع میں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو صرف جو ہے جیسے وہ کم باتیں کرتا ہو، یا پھر اس کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سمجھ نہ آتی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے مطابق جو ہے وہ جواب نہیں دے پاتا. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بھی ایک اسی میں ہی آ جائے گا. اچھا، جو سویر والے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل باتیں نہیں کرتے ہوں، اور ویسے بھی سوشلی وہ جسے کہتے ہیں کہ بھی آکورڈ ہونا، یعنی وہ جیسے سوشلائز نہیں کر پاتے، لوگوں میں جو ہے وہ گھل مل نہیں پاتے، یا جو ہے ڈفرینٹ طرح کے اس میں جو ہے نا مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں میری بہت سی ویڈیوز ہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہو اگر آٹزم کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو. اچھا، یہ جو ہے سلیپ اور آٹزم کا جو مسئلہ ہے، مطلب جو آٹزم کے ساتھ بلکہ جو نیند کے مسائل ہیں یہ بہت گمبھیر ہوتے ہیں. اچھا، اکثر ان بچوں میں جو ہے وہ یہ سب بچوں میں آلموسٹ جو ہے نا یہ دیکھنے میں آتا ہے. اچھا، کچھ میں لیکن یہ ہے کہ کچھ میں کسی ایج میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ اس چیز سے نا وہ نکل آتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس میں جو ہے نا یہ سلیپ کے جو مسئلے ہیں وہ ہمیشہ ہی رہتے ہیں. اچھا، تو اس میں نا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ اکثر لوگ جو ہے نا اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ بھئی ان کے بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ میں اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. تھوڑا سا آپ سے معذرت چاہوں گی کہ یہ اسی لیول کی ویڈیوز بنا رہی ہوں، کیونکہ وہ یہ ہے کہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات بیزی لائف ہوتی ہے، اس میں اب الگ سے ایک بیٹھ کے ویڈیو کو ٹائم دینا جو کہ تقریباً بعض اوقات 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ دیکھیں بہت سے ہمارے مسائل ہیں اور ان میں جو ہے وہ بہت کچھ کہنے والا ہے جو میرے پاس ہے. تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں جو ہے نا وہ بعض اوقات وہ بہت سی ویڈیوز آپ کے ساتھ بنا نہیں پاتی. تو میں نے کہا ایٹ لیسٹ چلیں کوئی بات نہیں، یہ ورژن جو ہے آڈیو ورژن اسی سے ابھی کام چلا لیتے ہیں، تو آگے جیسے پھر اللہ کا حکم ہو. اچھا، اینی ویز، تو اچھا جی، اب اس میں جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بچے ہیں سلیپ کے جو پرابلمز آتے ہیں، یہ ان کو کیا وجہ ہے اصل میں. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تھوڑا سا سلیپ کے بارے میں اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں تو دیکھیں جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا جو برین ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا اب رات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے ریسٹ کا وقت ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتا ہے جس کا نام ہے میلاٹونن. ٹھیک ہے، میلاٹونن یہ کیمیکل کہہ لیں، ایک ہارمون کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں ایک ہی چیز ہے. تو اب یہ جو کیمیکل ہے نا یہ آپ کو مطلب وہ سلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اچھا، تو اگر آپ جیسے کسی وجہ سے ہمارے باڈی میں سٹریس کا لیول زیادہ ہوتا ہے. اچھا، یہ بڑوں کی بھی جو ہے نا نیند کا مسئلہ، وہ بھی ان کو اپنے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملے گا. ایک وہ ایڈلٹس میں جو سلیپ پرابلمز ہیں اس پہ بھی میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دوں گی، اور اس سے جو بھی لوگ سلیپ کے پرابلمز کا شکار ہیں وہ اس سے جو ہے وہ نپٹ پائیں گے. تو اچھا، اس میں دیکھیں جو سٹریس کا اگر آپ کی باڈی میں لیول زیادہ ہے تو اس صورت میں آپ کے اندر جو ہوتا ہے نا کورٹیسول، ایک اور ہارمون ہے جو کہ سٹریس میں ریلیز ہوتا ہے، تو یہ کورٹیسول آپ کی باڈی میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا، جب یہ کورٹیسول زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ جو میلاٹونن ہے نا
یہ اس کو کم کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ میلیٹونن یعنی جو اس کا مطلب ہے کہ جو سٹریس والے لوگ ہیں ان میں میلیٹونن کم ہوگا یا بالکل ہی نہیں ہوگا. اسی لیے دیکھیں جو لوگ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں بعض کا وہ بعد میں پھر سلیپ پرابلمس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو سیم جو ہے نا بچے جو آٹسٹک ہیں ان میں بھی یہ سیم فارمولا ہوتا ہے، ان میں جو ہے نا یہ میلیٹونن بالکل کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ایسے بچوں کو ہم کیا دیتے ہیں، میلیٹونن کے سیرپس دیتے ہیں، گولیاں دیتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر پرسکرائب کرے گا، آپ خود سے جو ہے وہ نہیں لے سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور لینا بھی نہیں چاہیے. ظاہر ہے ڈاکٹر نے آپ کے جو بچہ ہے اس کے وزن کے مطابق جو ہے نا وہ ایک میڈیسن کو پرسکرائب کرنا ہوتا ہے، تو آلویز آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے پرسکرائب کرائیں، ٹھیک ہے جی. اچھا اب جو ہے دیکھیں اب اس میں نے اسٹریس پہ ویسے بھی آپ کو بہت سی ویڈیوز دیں، ان کو مطلب اگر آپ کو انٹرسٹ ہو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو. لیکن اس میں تھوڑی سی میں بات کروں کہ بھئی جو ہے نا دیکھیں اب اسٹریس میں کا جو میکنزم ہے نا ایک ایسے ہے کہ جیسے ایک گھر پہ اٹیک ہو تو اس کے گھر والے سارے جو ہے نا وہ لائٹس کو مطلب آن کر کے بیٹھ جائیں، جیسے چوروں کا اٹیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ہائپر الرٹ جو ہے نا وہ یعنی ایک ہائپر الرٹ اب جو کنڈیشن ہے اس میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے کہ اوہو ہو. اچھا تو یہ آپ کی باڈی جو ہے نا سٹریس میں کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہوتا ہے نا یہ جب یہ والا ہارمون ریلیز کرتی ہے سٹریس کی، جب الرٹ آتا ہے کہ بھئی اچھا جی اب سٹریس کی کنڈیشن آ گئی ہے، تو یہ ہارمون جو ہوتا ہے نا یہ بڑا ایک اللہ کی قدرت ہے کہ یہ ہارمون کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے بہت سے میکینزم جو ہوتے ہیں نا باڈی کے، جیسے اس دوران آپ کبھی بھی آپ کو جو ہے نا ٹوائلٹ میں جانے کی نوبت نہیں آئے گی. یعنی اب دیکھیں جو لوگ سٹریس میں رہتے ہیں وہ ساتھ کانسٹیپیشن میں بھی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ٹوائلٹ ظاہر ہے اب دیکھیں اب جیسے آپ کے پیچھے ڈاگ لگا آپ بھاگ رہے ہو، اب اس صورت میں یہ والا جو سٹریس کا جو کیمیکل ہے نا یہ ریلیز ہو رہا ہے. اب مطلب بھاگتے ہوئے انسان کو چلیں امیجن کریں، تو اب یہ جو سٹریس کا ہارمون ہے نا یہ آپ کے جو اور جو اس صورت میں جو آپ کے کام ہیں جیسے ٹوائلٹ میں جانا، جیسے اچھا بچے پیدا کرنا، ریپروڈکشن ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اب اس حالت میں اب ڈاگ پیچھے لگا، آپ کو آپ کی جو بھی محبوبہ ہے گرل فرینڈ ہے وہ ملے، آپ اس سے رومانس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے کہ ڈاگ پیچھے لگا ہوا ہے. تو مطلب یہ سوچیں اس چیز کو اس بارے میں. تو اچھا تیسرے نمبر پہ آپ کیا کرو گے، آپ سوؤ گے نہیں، ٹھیک ہے سونا نہیں ہے آپ نے کیونکہ پیچھے ڈاگ لگا ہوا ہے. اب اس حالت میں یہ جو کارٹیسول ہے یہ میلیٹونن کو نہیں ریلیز ہونے دے گا بیکاز وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ الرٹ رہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی. اچھا لیکن اب اس میں جو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ بہت سے لوگ پوچھیں گے، بہت سی جو دادیاں نانیاں کہ ہائے ہائے وہی اتنا چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کو کیا سٹریس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب اب جو بچہ ہے آٹسٹک اس کو کیا سٹریس مل گئی ہے آخر، وہ نہ وہ کمانے جاتا ہے، نہ وہ اسکول جا رہا ہے، نہ اس کو کیا مسئلہ، تو اس کو کیا سٹریس مل گئی ہے کہ اس کے اندر جو ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ ہارمون ریلیز ہو گیا اور وہ جو ہے اس کو سونے بھی نہیں دے رہا. تو ویری گڈ کوسچن ہے جس کے بھی ذہن میں یہ آیا ہے. اور اس کا جواب یہ ہے دیکھیں سٹریس یہ نہیں ہے کہ بھئی صرف ہم مطلب پیسوں کے پرابلم ہیں یا بلز کے مسئلے ہیں یا پڑھائی کے مسئلے ہیں انہی کو لوگوں کو سٹریس رہتی، یہ نہیں ہے. دیکھیں اگر جو ہے ہم کسی کی بات مطلب سمجھ نہیں پا رہے، ٹھیک ہے ایک محفل ہے اس میں ہم کسی کی بات سمجھ نہیں پا رہے، کوئی ہمارے سامنے چائنیز بولنا شروع ہو جائے، جیسے فار ایگزامپل کسی کو چائنیز نہیں آتی اور وہ چائنیز بولنے والے آفس میں اس کو جاب مل جائے، تو وہ کیا ہوگا، اس بندے کا سٹریس لیول بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے کیونکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بچے ہیں ان کو بھی اسی مطلب سینیریو میں آپ رکھ کے دیکھ لیں کہ آپ ان سے بات کرتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی، ان کی سٹریس بڑھ جاتی ہے. اچھا کچھ آوازیں جو آپ اگنور کر پا رہے ہو جیسے کہ گھڑی کی ٹک ٹک، ٹھیک ہے یہ بچے جو ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو وہ آوازیں جو ہے وہ انوائے کرتی ہیں، یعنی ان کو وہ چھوٹی والی آوازیں زیادہ سنائی دے رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا سٹریس لیول بڑھتا ہے. اچھا پھر یہ بچے جو ہے تھوڑا سا سوشل جو ایک کیا کہیں گے کہ نارمز ہیں یا سوشل کیوز ہیں وہ پک نہیں کر پاتے، جیسے کہ نارملی بچے جو ہیں مطلب ان کو پتہ ہے کہ اسکول کی بس نے آنا ہے اور انہوں نے تیار ہونا ہے اور کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے تو یہ جو بچے ہیں نا
یعنی یہ جیسے سوچیں کہ یہ ایک ایسے ایکٹرز ہیں کہ جن کو آپ کو اسکرپٹ یاد کرانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو باقی جو لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، وہ ہم لوگ جیسے اللہ کے پاس سے اسکرپٹ یاد کر کے آئے ہوئے ہیں. تو اس کو یہ سمجھیں. تو ان کو آپ کو اسکرپٹ یاد کرانا ہے کہ بھئی اب بس آئی ہے، اب آپ نے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے. وہ اگلا دن آئے گا، پھر وہ بچہ جو ہے کنفیوز ہوگا کہ اچھا اب اس نے کیا کرنا ہے. پھر آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے کہ اچھا بھی اب یونیفارم پہننا ہے، بس آئی ہے، اب آپ نے کھڑے ہونا ہے، اب آپ نے اس کا جو ہے ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح ان کو یاد کرانا پڑتا ہے. لیکن ان بچوں بیچاروں کا سٹریس لیول اسی طرح بڑھتا رہتا ہے. وہ سمجھ نہیں پاتے، وہ آپ کے اشارے نہیں سمجھ پاتے، وہ ان کو آوازیں بعض کا زیادہ آتی ہیں، بعض کا جیسے کپڑا ہے کوئی خاص، ٹھیک ہے، اس کی جو ایک فیل ہے وہ ہو سکتا ہے مجھے آپ کو اس طرح سے نہیں آ رہی، لیکن ان بچوں کو اس طرح سے ان کپڑوں کی فیل آئے کہ جیسے انہوں نے پتہ نہیں کوئی بھاری چیز پہنی ہے، یا کوئی ایسے جیسے کوئی ہارڈ سی کچھ جیسے اسکریچ ہو رہا ہے کچھ، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ ان بچوں کی سٹریس بڑھے گی. اچھا جی، اب سٹریس کا لیول جب ان میں زیادہ رہے گا تو پھر کیا ہوگا، میلاٹونن کم ریلیز ہوگا. میلاٹونن وہی جو کیمیکل ہم نے جو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی وہ کیمیکل جو ہے وہ ریلیز ہو رہا تھا، ٹھیک ہے جی. اچھا تو وہ کم ہوگا تو پھر یہ بچے رات کو سوئیں گے نہیں اور آپ کو بھی سونے نہیں دیں گے. اچھا تو اب کرنا کیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ایک تو ٹھیک ہے میلاٹونن آپ لے سکتے ہیں ان بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پرسکرائب کر دیں گے. لیکن ظاہر ہے دیکھیں ہر جو میڈیسن ہوتی ہے اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. لیکن فار اے لائف سیور اب یہ تو نہیں کہ سارے گھر والوں کو آپ مجبور رکھو کہ بھئی اچھا بھئی یہ جو ہے مطلب سارے جاگیں اس بچے کے ساتھ یا لائف ڈسٹرب ہو. اچھا تو یہ نا آپ اس کے لیے آپ لے سکتے ہو، لیکن آپ نے جو ہے نا اس کو جو میڈیسن ہے نا میلاٹونن، وہ تقریباً ظاہر ہے آپ پہلے بچے کے اسٹمک میں ڈالتے ہو، اس کے معدے میں وہ پہلے جا رہی ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتے تھوڑا ٹائم لیتی ہے. اچھا ایک چیز غلطی جو میں نے بھی کی اور اکثر لوگ کرتے ہوں گے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بچے کو نا ہاف این آور مطلب آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے نا میلاٹونن دیتے ہیں، تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. وہ آپ نا اس کو تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹہ پہلے دیں، ٹھیک ہے. جب بھی اس کا سونا آپ اس کو سلانا چاہتے ہو اس کو 1 یا 1.5 گھنٹہ پہلے دیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ جسم میں جاتی ہے اپنا اثر دکھاتے وہ تقریباً اتنا ٹائم لے لیتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑا سا اس کا جو ہے نا آپ خیال رکھیں. آدھا گھنٹہ تھوڑا سا کم ہے، اس میں اس کو اثر نہیں ہوتا بعض اوقات. تو خیر اینی ویز لیکن جو ہے نا ایک اور جو آپ اس میں کام کر سکتے ہیں ان بچوں کا کہ وہ ان کا تھوڑا سا جو باڈی ایک جو ٹینس ہوتی ہے، آپ اکثر دیکھو گے کہ ان کی جو بیک کے جو مسلز ہیں نا، جیسے یہ نیک ہم بنائیں ٹھہریں، جیسے کہ نیک ہے تو یہاں پہ یہ ٹینس آپ کو ان کے مسلز ملیں گے یہ والے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جیسے ان بچوں کو تھوڑا بیک مساج دیں، بیک رب دیں، یہ ان کی سپائن ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں ان کو نا اچھا سا ایک تیل لگا کے تو ان کو نا ذرا یہ مسلز جو ایسے اکڑے ہوئے ہوں گے آپ دیکھیں گے تو یہ نا اچھا سا بیک مساج دیں. اس سے بھی جو ہے نا باڈی ان کی ریلیکس ہوگی اور جو سٹریس ایک باڈی میں جیسے ایک جمی ہوئی ہے تو وہ تھوڑا سا نا بہتر ہوگی. آپ خود نوٹ کرو گے، ٹھیک ہے، اور بچہ آپ کو ریلیکس ہوگا. لیکن اس میں جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے اتنے ایزی نہیں ہوتے، وہ اتنے آرام سے بعض کا تو آپ کو مساج شاج نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ٹچ انہیں اچھا نہیں لگتا. بعض لائک کریں گے لیکن بعض ہو سکتا ہے کہ تھوڑا آگے پیچھے بھاگیں. تو اب ضروری نہیں کہ آپ وہ کوئی اب مساج چیئر پہ لیٹے گا تو پھر آپ اس کا مساج کرو گے. وہ ایسے ہی کھڑا ہے تو کھڑے کھڑے بے شک جو ہے نا اس کو کسی ٹوائے میں بیزی کر کے تو آپ جو ہے اس کو تھوڑا پیچھے بیک مساج دے دیں، ٹھیک ہے. تو ویئرز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے، یہ ان مدرس کے لیے جو بچوں کے ساتھ سٹرگل کر رہی ہیں، ان کے سلیپ ایشوز کے ساتھ، خاص طور پہ کہ آٹسٹک بچوں کی ممس. تو ویئرز تھینکس فار واچنگ، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. اللہ خیر کرے، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.